ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ والرسولہ، اے مسلم اے مومن، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، اللہ کے بعد اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تاریخ نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے اور زکوٰۃ لینے والا ایک رکوع کرنے والے سے زکوٰۃ لے رہا ہے۔ عام رسم تو یہ ہوتی ہے کہ جو خیرات مانگنے والے ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ نمازی نماز پڑھ لے اور باہر آئے تو پھر ہمیں خیرات دیں، اور آج تک تاریخ نے ایسا نمازی بھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر وہاں پر آ کر کوئی خیرات مانگے تو میں انتظار کروں گا، بھائی دینے کی اتنی جلدی کیا ہے، نماز ختم ہو جائے گی، سائل تو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اسے خیرات دے دی جائے گی۔ لیکن اس واقعے میں ایک چیز بڑی عجیب نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نمازی کا مزاج بھی الگ ہے اور خیرات لینے والے کا مزاج بھی الگ ہے، یا یہ کہوں لگ ایسے رہا ہے کہ مانگنے والا دینے والے کو جانتا ہے اور دینے والا مانگنے والے کو جانتا ہے۔ علماء نے فرمایا کیسے نہ جانتا، کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا اور عطا کرنے والے علی بن ابی طالب تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ یہ آیت شیعہ بچے کو رٹی ہوئی ہے اور یاد ہے، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ایک میرا رسول تمہارا ولی ہے، تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب سب سے بڑے اہل سنت کے علماء، وہ تفسیر کبیر ہو، وہ در منصور ہو، سب نے متفقہ لکھا اگر کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تو وہ علی بن ابی طالب کا وجود تھا جس نے سائل کو رکوع میں کیا کی، زکوٰۃ عطا کی۔ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے، مسلمان نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، آیت رکی نہیں بلکہ کہا اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے پڑھ لیا علی ولی اللہ۔ تو ہمارے کلمے اگر ثابت ہیں تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہیں، ہماری اذانیں اگر ثابت ہیں تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہیں۔ لیکن میرے عزیز، اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اعتراض کرنا عیب نہیں ہے، سوال کرنا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ کوئی سوال کرے میرے پاس سوال کا جواب نہ ہو، اور علی کے چاہنے والے کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، کیونکہ مولا فرماتے آئے علی کے چاہنے والوں نحن ابناء الدلیل، تیری ولادت میں بھی دلیل ہے، تیری ولایت میں بھی دلیل ہے، تیرے امام کے ماننے میں بھی دلیل ہے، تو تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ تو اس امام کا ماننے والا ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ہم بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں جتنے بھی اعتراض کرنے ہیں شیعوں پر آ کر اعتراض کرو، ہمارے ماں باڑگوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، یہ مجلسیں ہیں ہی اسی لیے کہ ہم آپ کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو اعتراض کرنے والے نے ایک بہت بڑا عقلی اعتراض کیا، عقلی اعتراض کا جواب بھی عقل سے دینا چاہیے، نقلی اعتراض کا جواب بھی نقل سے دینا چاہیے، قرآن سے اگر اعتراض آتا ہے جواب بھی قرآن سے دینا چاہیے۔ کہ آپ ممبر سے اتنے مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کی ہی زبانوں سے وہ فضائل سنتے ہیں، ہم نے کہا فضیلت تو جچتی ہی علی بن ابی طالب کو ہو کہ جس حسب میں علی کا مقابلہ نہیں ہے، نسب میں علی کا مقابلہ نہیں ہے، جیسی ولادت مولا کی ہوئی ویسی ولادت کسی کی نہیں ہے، جیسی شہادت امیر المؤمنین کی ہوئی ایسی شہادت کسی کی نہیں ہے۔ کہ آپ ہی تو اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ کسی جنگ میں علی بن ابی طالب کو تیر لگا تھا اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم علی کے پاؤں سے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، نبی نے فرمایا ابھی نہیں نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں
اس وقت پاؤں سے تیر نکالنا کہ ہم نے آپ ہی سے سنا اصحاب نے تیر نکالا، جب مولا مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے تو مولا کو پتا تک نہ چلا کہ تیر نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. کہا وہ علی جس کی نماز کی معراج یہ ہے کہ حالت نماز میں علی کو درد کا پتہ نہیں چلتا، تو اس علی نے سائل کی آواز کو کیسے سن لیا؟ بھئی اعتراض تو بجا ہے نا کہ وہ مولا علی جسے پتہ نہ چلے کہ تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا، ایک سائل آتا ہے خیرات مانگنے اور مولا نے اس کی آواز کو سن بھی لیا اور اسے خیرات دے بھی دیا. ہم نے کہا جب بھی کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے سب سے پہلے آپ اس سے ریفرنس مانگیے. بھائی یہ جہاں پر روایت ہے کیا تم نے پوری روایت کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، اور اگلا جملہ نہ بتائے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی ہر وہ عبادت جو عبادت کہلاتی ہے، کوئی بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تو نشے کی حالت میں ہے. اب وہ عبادت چاہے عزاداری حسین ابن علی ہے یا امام حسین کا ماتم ہے، نشے میں ماتم نہ کیا کرو، ہوش سے حسین کی عزاداری کیا کرو. فرمایا نشے والی عبادتیں انسان کو مس کرتی ہیں، لیکن جو عقل والی عبادت ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کی گرہوں کو کھول دیتی ہے. یہ مجلسیں ہیں ہی اسی لیے تاکہ تمہارا وجود بیدار ہو جائے اور یہ بیدار ہو کر حسین ابن علی کی زیارت کو چل پڑے. اب اعتراض کرنے والے کو کہیے آپ نے روایت پوری نہیں پڑھی. پوری روایت اس طرح ہے کہ سائل جیسے مسجد میں داخل ہوا اس نے کہا ہے کوئی خیرات دینے والا، ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا؟ نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے خیرات دی. دوبارہ کہا ہے کوئی خیرات دینے والا؟ نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے خیرات دی. تیسری مرتبہ کہا ہے کوئی خیرات دینے والا؟ نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے خیرات دی. چوتھی مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں بلکہ نمازیوں کے خالق سے ایک شکوہ کیا، پروردگارا رحمت للعالمین نبی کی دربار میں آیا ہوں اور کوئی مجھے خیرات دینے والا نہیں ہے، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتے ہیں. یعنی یہ کہوں کہ اللہ نے آواز کو سنا اور ید اللہ نے خیرات کو عطا کر دیا. اللہ نے آواز کو سنا اور ید اللہ نے خیرات کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا. تو اگر پورے کانسیپٹ کو سنا جائے تو انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن اعتراض کرنے والے نے ایک اور اعتراض کیا، کہا کہ چلیے یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو بتائیے کہ ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں اصل ہوتا یہ ہے کہ جب کمپیریزن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنا سوچتے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کی نماز کیسی تھی. مسلمان پہلے خود کو دیکھتا ہے پھر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. لیکن اگر یہ مقام ولایت پر آ جائے، اگر اسے لذت نماز ملے تو یہ کبھی بھی مولا علی کی نماز پر اعتراض نہیں کرے گا. اعتراض تبھی ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی، جسم بیمار ہو تو نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے پڑھ دیا کہ مولا کے پاؤں میں تیر لگا اور حالت نماز میں تیر کو نکالا گیا اور علی کو پتہ تک نہ چلا؟ تو ایک لطیفہ بھی ہے، کہتے ایک مولوی صاحب نے کسی خاتون کو پیاز دیے تھے. اب جب وہ خاتون پیاز واپس کرنے آئی تو مولوی صاحب نماز کی حالت میں تھے. اس نے کچھ بڑے دیے تھے، وہ خاتون چھوٹے لے کر آئی. اب نہ نماز کو توڑ سکتا تھا نہ اس سے برداشت ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی چیزیں دی اور یہ چھوٹی لے کر آئی. تو نماز میں ہی سمجھانا لگا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں نے تجھے اتنی بڑی پیاز دی تھی تو اتنی چھوٹی پیاز لے کر آئی ہو. تو جسے نماز میں چھوٹی بڑی پیاز کا پتہ چلے اسے کیا پتا کہ علی کی نماز کیا ہے؟ کمپیریزن تبھی کرتے ہیں جب وہ اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نے 1000 رکعت نماز پڑھ لی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاؤں سے تیر نکل چکا اور مولا علی کو پتہ تک نہ چلا کہ تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ تبھی فرمایا وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صاحبان عبرت کے لیے میسج رکھتی ہے، قرآن صاحبان عبرت کے لیے ہدایت رکھتی ہے. یہ نور کی کتاب ہے، تمہارے ہر اعتراض کا جواب قرآن میں موجود ہے. اے مولا علی کی نماز پر اعتراض کرنے والوں، آؤ ذرا قرآن کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے. سورہ یوسف کو پڑھو، قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے. جناب زلیخا پر مصر کی کافرہ عورتوں نے اعتراض کیا کہ اے زلیخا تو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، تیرا مقام کیا ہے؟ تیرے غلام کا مقام کیا ہے؟ زلیخا اس غلام میں ایسا ہے کیا کہ تم نے اپنا سب کچھ اس غلام پہ لٹا دیا؟ جناب زلیخا نے کہا ابھی تک تم نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے، آؤ میں تجھے یوسف کا حسن دکھاتی ہوں پھر مجھ پہ اعتراض کرنا. کہ ایسا حسن یوسف میں ہے
ہے کیا؟ یہ ساری عورتیں آ گئی، قرآن کہتا ہے جناب زلیخا نے بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد کہا تمہارے ہاتھ میں ایک چھری دوں گی، ایک پھل دوں گی، جب میں تجھے اشارہ کروں تو پھلوں کو کاٹ دینا یا سیب کو کاٹ دینا۔ یہ کہنے لگی اس میں کون سی بڑی بات ہے، پوری زندگی ہم سیب کاٹتے رہے، آج کاٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کی آیت بیان کرتی ہے یہاں پہ پردہ ہٹا، اللہ کے نبی کا حسن جلوہ گر ہوا، جناب یوسف جیسے اندر آئے اور جیسے مصر کی کافرہ عورتوں نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، انہیں پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا ہاتھ کٹ رہے ہیں، سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں جن کے وجود میں ایمان نہیں ہے، لیکن جب حسن یوسف پر نگاہ پڑی تو پتہ نہیں چل رہا کہ انگلیاں کٹ رہی ہے یا سیب کٹ رہے ہیں۔ تو عجب تعجب کرنے والے علی کی نماز پر وہاں پر یہ دیکھو، وہاں پہ کوئی کافر نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ امیر المؤمنین دیکھ رہا تھا، کسی یوسف کے حسن کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ خالق یوسف کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ تو علی کو کیسے پتا چلتا کہ تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ نمازیں جب ایسی ہو جائیں، اب سر کٹ بھی جاتا ہے تو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے۔ تبھی سیدہ زینب کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اہل بیت کی ولایت کو سمجھ پائے۔